علامتیں ہیں. اور کتاب الفتن مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، کئی جگہ یہ حدیث ہے کہ ایک دن منافقین نے حضور علیہ السلام پر طنز کیا. حضور شفقت و مہربانی فرماتے تو الگ جب گئے تو لوگوں سے کہنے لگے دیکھا تم تو کہتے حضور کو ہر چیز کی خبر ہے، زمین آسمان کی خبر رکھتے، حضور کو تو ہماری بھی خبر نہیں. ہم منافق، ہم نے تو اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے تو منافق. اور تمہارے نبی کے پاس بیٹھتے وہ ہم پہ شفقت کرتے، مہربانی کر، ہمیں تو پہچانتے ہی، وہ جانتے ہی نہیں. یہ بات کہیں حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی. اب حضور کو جلال آئے، سب لوگ بیٹھے جسے منافقین بھی. راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھی اور منبر پر چڑھ گئے اور ساری باتیں بیان کر دیں، قیامت تک کے حالات بیان کیے. اور ظہر کا وقت ہوا، سب نے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ گئے، پھر ساری باتیں بیان کی. ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر منبر پر چڑھے، پھر عصر تک سب بیان کیا، پھر عصر میں منبر سے اترے، عصر پڑھی، پھر مغرب تک بیان کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیگر راوی کہتے ہیں کہ حضور نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب بیان کر دیا، سب بیان کر دیا. اور سب بیان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے حضور کی باتوں کو زیادہ یاد رکھا، جو بھلا گیا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا. لیکن کیا ہوتا، ہم نے سن تو رکھا تھا نا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، کوئی واقعہ اگر رونما ہوتا ہماری یاد تازہ ہو جائے. ارے یہ تو وہ واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر پہلے ہی بیان کر دیا. اور سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اب جو منافق تھے، جو کہتے تھے کہ تمہارے نبی کو تو علم ہی نہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، پھر حضور علیہ السلام نے ایسے اشارہ کر کے نام لیا، فلاں ابن فلاں اٹھ. وہ کھڑا ہوا، نکل، تو منافق. پھر ایک کو کھڑا کیا، اٹھ، کھڑا ہو، نکل، منافق. ملا علی قاری مرقات میں اس کی شرح میں فرماتے کہ 70 منافقین کو نام لے لے کر ان کو اٹھایا اور مسجد کے باہر کر دیا. اور پھر حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ایک صحابی تھے، ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کے والد کون. اب ایک بڑا عجیب معاملہ ہو، جب بھی وہ بات کریں تو آپ جانتے والد کے نام کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی، تو ولد نامعلوم، بڑی عجیب و غریب بات ہوتی، ایک مایوب قسم کی بات. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج مسئلہ کہ کوئی آدمی اپنے والد کا نام نہیں چھپائے گا، بتا دے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اور فرمایا حضور نے کہ باپ بدلنا یہ حرام. مثلا ایک آدمی سید نہ ہو اور سید کہلائے، یہ باپ بدلنا. کوئی آدمی صدیقی نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھے، یہ باپ بدلنا. کوئی آدمی فاروقی نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ فاروقی لکھے، یہ باپ بدلنا. تو باپ کے بدلنے سے منع کیا. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا یہ مسئلہ عموماً ہمارے پاس آتا ہے کہ بچوں کو لوگ پال لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا لے پالک بچے. اب اس میں ولدیت میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں، یہ بھی حرام. اور اس کی ضرورت کب ہوتی ہے، جب شادی اور بیاہ کا موقع ہو. تو بچی کے والد کا نام کیا لکھا جائے، سارا مجمع موجود ہے، کیا لکھیں، والد نامعلوم، تو بہت بڑی معیوب بات ہوگی بھری محفل میں. لیکن اپنا نام نہیں لکھ سکتا. پھر فقہ میں بحث چلی. اب دیکھیے ہمارے فقہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، معمولی مسئلہ، اتنی بحثیں سینکڑوں صفحات، اس میں یہ نتیجہ نکلا اگر کہیں بچہ زندہ مل جائے کہ کسی کا لے لیں، ولد نہ معلوم ہو تو اس کے ولدیت میں عبداللہ لکھ دیا جائے. کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ تو ہوگا، عبداللہ لکھ دیں، عبداللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ تو ہوگا نا. اپنا نام پھر بھی نہیں لکھیں گے، عبداللہ لکھ دیں. اور اسی سے اس کا نکاح ہو، اسی میں شادی بیاہ ہو، تو اپنا نام اس میں بھی نہیں لکھ سکتا. تو وہ بچپن میں انتقال کر گئے، ان کے والد کا نام معلوم نہیں تھا. مگر جب حضور نے ایک طرح سے چیلنج کیا کہ منافقین تنگ کرے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے، سب نے پوچھا، اس کو بتایا. اب جناب کیا ہوا کہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا حضور میرے والد کا کیا نام تھا. فرمایا تیرے والد کا نام یہ ہے. کب ان کا انتقال ہوا اور اب تک اسی نامعلوم نام سے چل رہے تھے. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا حضور میرے والد کا نام کیا تھا. فرمایا تیرے والد کا نام یہ. وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئے.
تو قیامت تک کے حالات حضور نے بیان فرما دیے، جس میں قیامت کی ایک ایک نشانیاں بیان کی، اور اس پہ علماء نے مستقل رسائل لکھے۔ شیخ رفیع الدین مودودی دہلوی کا ایک پورا رسالہ علامات قیامت، محدث ہند حضرت اللہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مکمل رسالہ ہے علامات قیامت، اور بہت پھر کچھ لوگوں نے لکھا، دوسروں نے بھی تحقیق اور ریسرچ کی کہ قیامت کب آئے گی، تب بات دور نکل گئی۔ تو کہا کچھ نشانی بتا دیجئے قیامت، حضور نشانی بیان فرمائے۔ ہم جو عنوان لے کر چل رہے تھے وہ بیچ میں رہ گئے۔ پھر اس سائل نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا احسان، کوئی کڑے وقت میں کسی کی مدد کر دیں، کوئی بھوکا اسے کھانا کھلا دیں، جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑا دے دیں، یہ احسان بھی کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کے ساتھ۔ اور حدیث شریف میں کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے، عمر بڑھانے کا کوئی طریقہ تو ہے، کیسے بڑھوائیں گے عمر؟ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرے، اپنے عزیزوں کے ساتھ احسان کرے، سبحان اللہ، کہ وہ جب دعا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر بڑھا دے گا۔ اور یہ بات ابن ماجہ شریف حدیث میں بھی، حضور علیہ السلام کتاب الدعوات جو دعاؤں کا باب، اس میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا۔ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، موت کو بھی بدل دیتی ہے، کہ اس وقت موت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ ان غریبوں کی وجہ سے جو اس کے دولت پر، اس کے اعانت پر پل رہے ہیں، جو دعا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ 10 اگر کھا کے بھاگ جائیں کو ایک تو دعا دے گا یا نہیں دے گا؟ تو دعا دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا۔ پھر اس میں ایک الگ بحث چل گئی، علماء بتا رہا ہوں کہ جو تحقیق علماء کی، دیکھے آدمی کا دماغ روشن ہو جائے کہ کتنی پھر اس میں یہ چلی، یہ تو موجود ہے حدیث میں کہ جو معاملہ اٹل ہے تو وہ تو نہیں بدل جاتا، پھر یہاں آپ تو کہتے ہیں دعا سے بدل جاتی۔ علماء نے اس کی 2 قسمیں بیان کی، ایک ہے قضائے مبرم اور ایک ہے قضائے غیر مبرم۔ قضائے غیر مبرم جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی، اور جو اٹل قضا ہے مبرم وہ کسی کی دعا سے نہیں بدلتی، بلکہ انبیاء کی دعا سے بھی نہیں بدلتی، یعنی اتنی اٹل ہے وہ۔ مثال کے طور پر بات پھیل رہی ہے، حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، کبھی کسی مجلس میں اس کو بیان کرے، یا اللہ میری امت کے چہرے جو ہے مسخ نہ ہو، فرمایا مان لی، قبول کر لی۔ میری امت پر ویسا عذاب نہ ہو جیسے قوم لوط پر تھا، فرمایا یہ بھی منظور۔ اب حضور یہ دعا کرنے والے تھے، جن احمقوں نے کہا وہ حدیث کو سمجھ نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وہ یہ دعا کرنے والے تھے کہ یا اللہ میری امت میں تفرقہ نہ ہو۔ تو دعا کرنے سے پہلے جبریل امین نے کہہ دیا، حضور رب نے فرمایا یہ دعا مت کیجیے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ تو جب فیصلہ اٹل ہے تو دعا کرنے کے بعد رد نہیں ہوئی، بلکہ دعا سے پہلے روک، سبحان اللہ، سبحان آپ یہ دعا مت کیجیے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بالکل اٹل۔ آپ واقعات کربلا کو دیکھیے کہ پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہونے والے، حضور کہتے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نواسے کو اس امتحان سے محفوظ فرما، کچھ نہیں ہوتا، لیکن حضور کیا دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے اور اسے ہمت دے، اسے صبر دے۔ حضور سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اٹل ہے جو دعا سے نہیں ہوتے گا۔ تو ایک ہے اٹل فیصلہ جو اس کو کہتے ہیں قضائے مبرم، اور ایک ہے قضائے غیر مبرم کہ جو اولیاء کرام کے، علماء کی دعا سے، صدقے اور خیرات سے جو ہے وہ گویا ٹل جاتی اور بڑھ جاتی۔ تو غرض یہ کہ بہت لمبی ہو گئی گفتگو، میرا خیال ابھی تک ہمیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ نماز بھی ہمیں پڑھنی، بلکہ شاید مسجد میں پڑھنی ہے ہمیں نماز، بس ایک 5 منٹ میں اس میں ہم چلیے صاحب۔